السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہوپ اللہ فیر فائن۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر وعافیت سے ہوں گے۔ کل ہم نے ڈرامے کا خلاصہ کیا، آج ہم اس کے سوالات دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال ہمارا اس طرح سے ہے، جنگل میں پیڑ کاٹتے ہوئے لکڑہارے نے کس کی آواز سنی اور اس نے اسے کیا کہا؟ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے اس نے کس کی آواز سنی تھی؟ برگد کے درخت کی، اور اس نے اس کو کیا کہا؟ مجھے نہ کاٹو، میں تمہیں انعام دوں گا۔ تو ہم جواب اس طرح سے لکھیں گے، جنگل میں پیڑ کاٹتے ہوئے لکڑہارے نے برگد کے پیڑ کی آواز سنی۔ اس نے کہا، مجھے نہ کاٹو، میں تمہیں انعام دوں گا۔ اسی طرح سوال نمبر 2 ہے، گھر آنے پر لکڑہارے اور اس کی بیوی میں تو میں ہونے لگی۔ تو میں مینس لڑائی جھگڑا، کیوں ان دونوں کے بیچ یہ جھگڑا شروع ہوا؟ کیونکہ آپ کو یاد ہی ہوگا، ہم نے اسٹوری جو پڑھی، ڈرامہ جو پڑھا، اس میں ہم نے پڑھا کہ یہ جو لکڑہارا وقت سے پہلے گھر آتا ہے ڈر کے مارے، اور اسے بھوک لگی ہوتی ہے، دن بھر کچھ نہیں کھایا ہوتا ہے، بیوی سے کھانا مانگتا ہے، وہ تانے دینے لگتی ہے۔ غصے میں آ کر وہ کیا کر دیتا ہے، وہ جو لکڑیوں کا گٹھا اس کے سر پہ ہوتا ہے وہ نیچے پھینک دیتا ہے۔ بیوی کہتی ہے، میں نے ابھی صفائی کی تھی، یہ اٹھا کے پھر اسی دوران یہ لمبی کھینچ جاتی ہے ان دونوں کی یہ لڑائی بات میں۔ اس طرح سے ہم اس کا آنسر لکھ دیں گے، گھر آنے پر لکڑہارے اس کی بیوی میں تو میں اس لیے ہونے لگی کیونکہ وہ آج وقت سے پہلے خالی ہاتھ گھر آ گیا تھا۔ اسے زوروں کی بھوک لگی تھی، لیکن گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، مگر تند اور بدمزاج بیوی کھانا دینے کے بجائے تانے دیتی رہی۔ اپنی مفلسی اور ناداری پر رونے لگی اور اس کا ذمہ دار شوہر کو قرار دیتی رہی۔ اس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کو کوسنے لگتے ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے رہے۔ بوڑھے نے لکڑہارے کے گھر آ کر اس سے کیا کہا؟ یہ تیسرا سوال ہے ہمارا، اس نے کیا کہا لکڑہارے بوڑھے نے، جو یہ پیر مرد تھا، اس نے کہا، میں لکڑہارے کے لیے کیا لایا؟ انعام۔ سبز پوش بوڑھے آدمی نے لکڑہارے کے گھر میں داخل ہو کر اس سے کہا کہ میں جنگل سے آیا ہوں اور مجھے شام ہونے سے پہلے جنگل واپس پہنچنا ہے، کیونکہ میں انسانوں کے گھروں میں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتا ہوں۔ سنو، آپ نے میرے ایک پرانے دوست کی جان بچا کر اس پر بڑی مہربانی کی ہے، جبکہ اس کو نہیں کاٹا، یعنی کہ برگد کے درخت کو، لہٰذا آپ کو اس کا معاوضہ دینے آیا ہوں، بدلہ دینے آیا ہوں، آپ نے اس کی جان بخشی۔ ہریاول میں جنگل کی بادشاہ کو اپنے حکم میں آپ کی منہ مانگے، جو بھی آپ مانگے، جو آپ کی یہ مرادیں ہوں، من پسند مرادیں، 3 مرادیں پوری کی جائیں۔ سوال نمبر 4 اس طرح سے ہے، لکڑہارے نے بھوک کا لڈو کیوں مانگا؟ کیونکہ اس کو یہ بھوک لگی تھی بہت زیادہ۔ لکڑہارا تھکا ماندہ گھر لوٹا تھا، سارا دن اس نے جنگل میں بغیر کچھ کھائے کام کرنے میں گزارا تھا، اسے بے حد بھوک لگی تھی، اس لیے اس نے بھوک کا لڈو مانگا۔ یہ اس کا من پسند لڈو تھا اور اس کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ سوال نمبر 5 اس طرح سے ہے، لکڑہارے کی بیوی اس سے کیا مانگنے کے لیے بار بار کہتی رہی؟ اس کیا بولتی تھی؟ مانگو مال و دولت، پیسہ مانگو، گاڑیاں مانگو۔ ٹھیک ہے، لکڑہارے کی بیوی امیر بننا چاہتی تھی، اس لیے وہ بار بار مال و دولت مانگنے کے لیے کہہ رہی تھی تاکہ عیش و عشرت سے زندگی گزار سکے۔ سوال نمبر 6 ہمارا اس طرح سے، بوڑھے کے نزدیک سب سے بڑی دولت کیا تھی؟ بوڑھے کے نزدیک سب سے بڑی دولت خوشی اور مسرت اور دل کا سکون ہے۔ سوال نمبر 7 جو ہمارا آخری سوال ہے یہاں پہ، اس ڈرامے سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ہم نے آلریڈی پڑھا، اس کا میسیج جو ہے وہ ہے ماحول پہ، ہمیں اپنے ماحول کو بچانا ہے، ماحول سے ریلیٹڈ جو بھی آتے ہیں ایلیمنٹس ان کی دیکھ ریکھ کرنی ہے، چاہے وہ درخت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ہمارے ماحول کے لیے ضروری ہے۔ اور ساتھ میں ہمیں اس کہانی سے ایک اور سبق ملتا ہے کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی جو دولت ہے وہ کیا ہے؟ خوشی و مسرت اور دل کا سکون، جو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا ہے۔
آئیے اس کا آنسر ہم اس طرح سے لکھ دیں گے۔ بھوک کی لوٹی ایک نہایت خوبصورت اور نصیحت آموز ڈرامہ ہے جس میں ہمیں ایک طرف یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں درختوں کو بے دریغ نہیں کاٹنا چاہیے، اور دوسری طرف اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت خوشی و مسرت اور دل کا سکون ہے۔ بغیر سوچے سمجھے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آئے ہوں گے کوسچن آنسرس۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔